اگر آپ ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم اپنے آنسوؤں کی شکایت اس سے کرو۔ یہ زندگی کی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں شکر اور صبر کی آزمائش ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت مانگی جائے اتنی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان کی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پیسے انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے لیکن اوقات نہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے پیار اور خاموش رہنے کے پیچھے کی وجہ کوئی انسان سمجھتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس گھڑے جیسی ہے جو ٹوٹنے کے بعد استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اذیت کے بدلے اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی ملتا ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہی ہے۔ آپ کے مطابق چیزوں کی ظاہری شکل بدل جاتی ہے اور اس طرح ہم ان میں جادو اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جبکہ جادو اور خوبصورتی واقعی اپنے اندر ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اچھی صورت دیکھ کر ہوس پیدا ہو جائے، ہوس پیدا ہو جائے، مگر اچھی سیرت دیکھ کر ہمیشہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے۔ محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے۔ آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صبر برداشت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اور دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں غریب ہوں۔ یہ شرم کی بات نہیں کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا پہننے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے نہ ہوں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ بد کردار ہو، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ یہ قابل شرم چیزیں ہیں۔ غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کریں اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئیں جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کی چیز کو حاصل کرو۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو چالاکیاں نہ سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل گرو گے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ دل کو دوسروں کے لیے بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو نیچی رکھو، اگر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار بھی روٹھے اسے منا لینا چاہیے۔ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بھی گریں جن جاتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔
کہتے ہیں کہ معاشرے کی تمام برائیوں کی ذمہ دار عورت ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتی، لیکن کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اولاد کی تربیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس اکیلی عورت سے گدھے کی طرح کام لیا جاتا ہے، سوائے اولاد کی تربیت کے۔ افسوس! اگر انسان درخت جیسا ہے تو اس سے جڑے لوگ پتوں جیسے ہوتے ہیں، بظاہر خوشنما لگنے والے۔ یہ پتے اپنی خوراک اسی درخت سے چوس رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی سخت موسم آتا ہے وہ سب سے پہلے جھڑ جاتے ہیں۔ جو انصاف کی باتوں کے بجائے عدل و انصاف کرتا ہو، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا، کیونکہ وہی عادل شخص ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہ ہو۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں پوری دنیا گھوم آتا ہے۔ دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں دکھ پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں گرا دیتا ہے۔ جو انسان بار بار اپنے میلے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پریشانیوں اور دکھوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کامیاب زندگی رات بستر پر سوچا کرو، کس کس کو تکلیف دی، کتنی بددعائیں لی، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی۔ یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کیجیے۔ موت مہلت نہیں دیتی ہسٹری کلیئر کرنے کی۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم قدرت سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ جو آپ کی خاموشی نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی دوسرے شخص کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ سامنے والے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بھی اسی طرح دوسروں کے سامنے برائی کرتے ہوں گے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔